السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے اچھے جن۔ میرا نام صوفیہ ہے اور یہ واقعہ میری امی نے سنایا ہے اپنی والدہ کا، جن کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ بچپن ہی سے بہت نیک طبیعت کی تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں وہ اور نماز کی پابند ہو گئیں۔ ہاجرہ بہت کم گو تھیں، سب گھر والے کا خیال رکھتی۔ پہلے وقتوں میں تو لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی۔ ہاجرہ کی شادی بھی 16 سال کی عمر میں ہو گئی۔ وہ شادی ہو کے سسرال آ گئیں۔ سسرال والے اچھے تھے، ان کے شوہر سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ ایک دیور ہاجرہ کا بہت شرارتی تھا، وہ ہاجرہ کو بہت تنگ کرتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا۔ وہ اکثر ہاجرہ سے بولتا، بھابھی آپ اتنا کم کیوں بات کرتی ہیں، ہم سب سے باتیں کیا کریں۔ ہاجرہ دیور کی بات پر بس مسکرا کے رہ جاتی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ہاجرہ کے گھر اللہ نے ایک چاند سا بیٹا دے دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ ہاجرہ کی ساس نے نوٹس کیا تھا کہ ہاجرہ جب سے ان کے گھر بیاہ کر آئی ہے ان کے گھر میں بہت برکت ہو گئی ہے، سارے کام بھی سیدھے ہو گئے، یعنی گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ ایک دن ہاجرہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی تھی، اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ ہاجرہ کے دیور کو شرارت سوچی، اس نے ایک چپل اٹھا کے ہاجرہ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ بس یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی اس نے چپل رکھی، ایک زوردار تھپڑ اسے کے گال پر پڑا۔ وہ کلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ سب گھر والے آواز پہ وہاں آئے تو دیکھا کہ حیران ہوئے کہ ہاجرہ بدستور دعا کر رہی ہے اور دیور دور پڑا ہوا ہے۔ ہاجرہ نے دعا مانگ کر ان لوگوں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سب بولے، پتہ نہیں، ہم تو آواز پر آئے ہیں۔ پھر ہاجرہ کے شوہر اور بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھا کر باہر چرپائی پہ لٹایا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ دیور بہت خوفزدہ تھا، اس کے گال پر ہاتھ کا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ جب دیور کے حواس بحال ہوئے تو وہ ڈرتے ڈرتے بولا، بھابھی نماز پڑھ کے دعا کر رہی تھی، مجھے شرارت سوجی، میں نے بھابھی کے ہاتھ پہ چپل رکھ دی، پھر نہ جانے کس نے اتنی زور سے میرے منہ پہ تماچا مارا کہ میں کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ ساس ہاجرہ سے بولی، کیا تم نے احمد کو مارا ہے؟ ہاجرہ پریشان ہو کے بولی، نہیں امی، میں کیوں ماروں گی؟ ہاجرہ کا شوہر ہاجرہ کی طرفداری کرتے ہوئے بولا، امی یہ ہاجرہ کے ہاتھ کا نشان نہیں ہے، کسی اور نے مارا ہے۔ ساس خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے احمد کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتا، ادھر ادھر دیکھنے لگتا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہو۔ ساس احمد سے پوچھتی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مگر بس وہ خاموش ہی رہتا۔ ایک دن دروازے پہ کسی فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ہاجرہ کھانا لے کے دروازہ پر آئی اور بولی، بابا کھانا لے لیں۔ فقیر ہاجرہ سے کھانا لے کر اسے دعائیں دینے لگا۔ ہاجرہ نے بابا سے کہا، بابا آپ میرے دیور کے لیے دعا کریں۔ فقیر نے پوچھا کہ بچہ تمہارے دیور کو کیا ہوا ہے؟ ہاجرہ نے دیور کی طبیعت کا احوال بتایا۔ بابا بولے، بیٹی کیا تو اپنے دیور کو مجھے ایک نظر دکھا سکتی ہے؟ ہاجرہ نے اپنی ساس سے پوچھا۔ ساس ان کو اندر لے آئیں، پھر بابا کو احمد کی چارپائی کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ بابا احمد کا ہاتھ پکڑ کے کچھ پڑھنے لگے، پھر ایک دم چونک کر آنکھیں کھولیں۔ احمد کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ فقیر نے احمد سے پوچھا، لڑکے تو نے ایک بزرگ اور نیک جن کے ساتھ گستاخی کی ہے جس کی تجھے سزا مل رہی ہے۔ ساس بولی، بابا ایسا تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ احمد بہت مشکل سے بولا، میں نے کسی بزرگ کے ساتھ تو گستاخی نہیں کی، مگر اپنی بھابھی کے ساتھ کی تھی، ان کے ہاتھ پر دعا کے وقت چپل رکھ دی تھی، بس اس ہی دن سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ بابا بولے، لڑکے تمہیں کیا معلوم تمہاری بھابھی کے ساتھ کون ہے؟ ہاجرہ کی ساس ہاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بابا ہاجرہ کے ساتھ کون ہے؟ بابا بولے اس بچی کے ساتھ بہت پرانے ایک بزرگ جن کی سایہ ہے جو اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس بچی کا نیکی کی وجہ سے جب آپ کے بیٹے نے ہاجرہ کے ساتھ گستاخی کی تو بزرگ جن سے برداشت نہیں ہوا اور اس کو سزا دی۔ اب احمد ہاجرہ سے اپنی گستاخی کی معافی مانگے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ احمد نے یہ سن کر ہاجرہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ ہاجرہ بولی، نہیں احمد، تم معافی نہیں مانگو، تم تو میرے چھوٹے بھائی ہو۔ پھر ہاجرہ کے کہنے پر بزرگ جن نے احمد کو معاف کر دیا۔
اسی دن حاجرہ کو بھی پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کوئی ہے جو ہر حال میں اس کی مدد کرتا تھا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ احمد نے دوبارہ شرارت کرنے سے توبہ کر لی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار